بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم محسن الملک کا جو چیپٹر ہم پڑھ رہے تھے جو مولوی عبدالحق نے لکھا تھا اس کو کنٹینیو کریں گے۔ آج کا ہمارا جو پیرا ہے وہ ہے جس زمانے میں نواب صاحب پیدا ہوئے اور ہوش سنبھالا مسلمانوں میں مذہبی جذبہ بہت بڑا ہوا تھا، یعنی آپ کی پیدائش کے وقت جوانی تک یہ وہ جو عرصہ ہے اس میں مسلمان مذہب کی طرف زیادہ راغب تھے، اور اس کے متعدد یعنی کئی سبب تھے، کئی اسباب تھے، کئی وجوہات تھیں۔ ان میں سے شاید ایک یہ بھی تھا کہ انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا زوال ان کا مقدر بنا ہوا تھا، ہندو انگریز مخالف ہیں، ہر طرف سے ان کو پریشانی کا سامنا ہے، زمین جائیداد سب کو چھین لیا گیا ہے، تو ایک مذہب ہی تھا جس میں وہ پناہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اور مصنف کہتا ہے کہ دولت اقبال یعنی عروج جو ان کو حاصل تھا، مال و دولت جو ان کے پاس تھی جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے، جاؤ ثروت شان و شوکت جو ان کے پاس تھی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا، تو ایک مذہب رہ گیا تھا، اس لیے یہ انہیں اور بھی عزیز ہو گیا، پیارا لگنے لگا۔ تو جب کبھی کوئی ذرا سی بدگمانی شک کا اظہار مذہب کے حوالے سے کرتا تو ان کے جذبات بھڑک اٹھتے تھے، یعنی یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ مذہب کے خلاف کوئی بات کی جائے۔ اس وقت شاید ہی کوئی ایسا مصنف یا ادیب ہو جس نے مذہب پر قلم فرسائی نہ کی ہو، یعنی نہ لکھا ہو، کوئی نہ کوئی تحریر اس نے مذہب پہ ضرور لکھی، یہاں تک کہ لوگ جنہیں مسلمان نیچری کہتے تھے، وہ لوگ مسلمان جن کو نیچری کہتے تھے، نیچری کون ہوتا ہے؟ یہ ایک عجیب ٹرم ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے منکر تھے لیکن قانون قدرت پر یقین رکھتے تھے، اپنے خیال میں بد مذہب اور بد عقیدہ سمجھے جاتے تھے کہ ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کا اوڑھنا بچھونا بھی مذہب ہی تھا، یعنی جن کو لوگ اتنا بدگمانی سے دیکھتے تھے اور لوگ ان کو بد عقیدہ کہتے تھے، وہ لوگ بھی مذہب کی باتیں کرتے تھے۔ سر سید تو خیر ان کے مرشد ہی تھے، یعنی ان کا وہ گروپ، وہ ان کے رفقہ کار سر سید کے جن پر یہ نیچری ہونے کا الزام لگا، تو ان سب کے جو مرشد تھے، رہنما تھے، وہ سر سید ہی تھے۔ تو ان کے حلقے کے دوسرے ارکان میں نواب محسن الملک جس کا ہم یہ شخصی پیرا پڑھ رہے ہیں، اور حالی مولانا الطاف حسین حالی، اس کے بارے میں ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا ہے، مولوی مشتاق حسین جو وقار الملک کے نام سے مشہور تھے، شبلی نعمانی، اس کا ہم چیپٹر پڑھ چکے ہیں پہلے، چراغ علی، یہ بھی انگریزی، اردو، یونانی ان زبانوں کے ماہر، اور رسالت عذیب الاخلاق میں سر سید کے ساتھی تھے، معاون تھے، اور مرید خاص گنے جاتے تھے۔ نذیر احمد کے آپ دیکھیں بہت اچھے ناول نگار ہیں، وہ کہتے ہیں یہ لوگ جو بھی تھے، جیسے بھی ان کو لوگ سمجھتے تھے، لیکن جو کچھ یہ لکھتے ان کا اختتام ان کی تحریروں کا مذہب پر بھی آ کے ختم ہوتا تھا۔ نواب صاحب مرحوم کو اس کے سوا ابتدائی سے مذہبی لگاؤ تھا، پہلے وہ میلاد پڑھتے اور واعظ کہتے تھے، یعنی نعتیں پڑھنا، تقاریر کرنا ان کا شروع سے ہی طریقہ کار رہا۔ ان کی ایک ہی تصنیف ہے، یہ اس کو انڈر لائن کیجیے گا، یہ بورڈ میں پہلے بھی ایک آبجیکٹیو ہے، جو خالص مذہبی ہے وہ ایک ہی تصنیف ہے ان کی، وہ کہ ان کی کتابوں نے بہت لکھی ہیں لیکن جو خالص مذہبی جس کو کہا جاتا ہے وہ ایک ہی ہے، اور نہ اس کے سوا، ورنہ ان کے سوا ان کی جتنی تحریریں ہیں وہ یا تو تعلیمی ہیں یا معاشرتی یا علمی، لیکن ان سب کا تعلق کسی نہ کسی نہج سے، کسی نہ کسی جگہ سے، کسی نہ کسی طریقے سے اسلام یا مسلمانوں سے ہے۔ گو وہ اردو کے اعلیٰ درجے کے ادیبوں میں نہیں تھے، ان کو اب یہ نہیں کہہ سکتے بہت بڑے اچھے یعنی ادیبوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن ان کی تحریروں میں ادبیت کی شان، وہ تمام اقدار، وہ تمام باتیں جو ایک بہترین ادیب میں ہوتی ہیں وہ ان کی تحریروں میں پائی جاتی تھی، مثلاً روانی، فصاحت، تسلسل بیاں، بات کا جڑے رہنا، جو یہ تینوں شان، یہ تینوں جو لکھنے والوں کا انداز ہے، جو بہترین ادیبوں کا انداز ہے، وہ ان کے کلام میں بھی نمایاں ہوتا تھا۔ اگرچہ انگریزی نہیں جانتے تھے، ابھی انگریزی کی طرف جو ہے سر سید کی کوششیں جاری تھیں، یہ ان کے رفقا تھے، یہ خود انگریزی بھی نہیں جانتے تھے، لیکن
انگریزی کتابیں پڑھوا کر سنتے اور ترجمہ کرا کر مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے مضامین میں مغربی خیالات کی ترجمانی صاف نظر آتی ہے، اور یہ بھی ان کی جو رفیق کار ہیں سر سید احمد خان، ان کے جو خیالات ہیں ان کی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ تقریر کے وقت منہ سے پھول جھڑتے تھے، ان کی خاص خاصیت تھی۔ یہ اس سلسلے میں بہت مشہور تھے کہ اتنا پیارا انداز تھا، اتنا میٹھا اور شیرینی انداز تھا۔ وہ کہتے ہیں آواز میں شیرینی اور دلکشی تھی، بولنے کا انداز بہت خوبصورت تھا۔ لوگ جو ان سے ملتے یا اس معاملے میں گفتگو کر لے آتے تو ان کی ذہانت اور لیاقت کے قائل ہو جاتے تھے۔ ان میں اللہ نے بہت اہلیت رکھی ہے، ان میں بہت اچھا ان کا ذہن ہے۔ ان کی خوش بیانی ایسی تھی، بات کرنے کا انداز ایسا خوبصورت تھا کہ اکثر اوقات مخالف بھی ان کو مان جاتے تھے۔ دکن میں رہتے رہتے بعض امراض کی وجہ سے جو ان کو تکالیف تھیں، وہ اس سلسلے میں چونکہ وہاں کا موسم شدید ہوتا ہے، وہ شدید موسم کو برداشت نہ کرتے اور بمبئی چلے آتے تھے چھٹیاں گزارنے گرمیوں میں۔ وہاں بدر الدین طیب جی، بہت اہم نام، طیب جی کے بیٹے ہیں بدر الدین، اور یہ اس بمبئی کے بہت بڑے تاجر تھے۔ بدر الدین بہت پڑھے لکھے، قانون کی اعلیٰ ڈگری پاس کی، وکالت کی، جج رہے ہائی کورٹ کے بمبئی میں، اور پھر چیف جسٹس بھی بنے۔ بہت ہی لیکن اس تمام سلسلوں کے ساتھ ان کا اسلام سے لگاؤ بہت گہرا تھا، تو اس لیے وہ سر سید احمد خان کے مشن اور علی گڑھ کالج کے قیام کے سخت مخالف تھے۔ تو ایک دن محسن الملک نے بدر الدین سے ملاقات کی اور ان کے سامنے ایسی فصیح یعنی زبردست پردرد تقریر کی کہ دونوں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور تھوڑی سی دیر میں وہ مخالفت جو تھی دیرینہ قرآنی مخالفت سر سید کے ساتھ، اس کو بدل دیا اور ہمدردی میں، اور ایک بہت سارا عطیہ جو ہے کالج کے لیے بھی ان سے وصول کیا۔ بمبئی میں جب انڈیا مسلم لیگ ایجوکیشنل کانفرنس، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے، وہ اس کا اجلاس ہوا تو اس کی صدارت بھی بدر الدین طیب جی نے کی۔ بڑے بڑے جلسوں میں جب یہ خوف پیدا ہو جاتا، یہ لگتا کہ یہ جلسہ جو ہے لوگ اٹھنے لگ پڑیں گے، درہم برہم ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، انتشار ہوگا، تو فوراً نواب صاحب کو تقریر کے لیے بلایا جاتا۔ آپ کی خوش بیانی، فصاحت اور ظرافت جادو کا کام کر جاتی، اور منغز یعنی غصے میں بھرے ہوئے، مقدر یعنی بگڑے ہوئے چہرے جو غصے سے لبریز اور بالکل اچاٹ چہرے پھر دوبارہ سے خوش اور تازہ نظر آتے تھے، بشاش اور شگفتہ ہو جاتے۔ ان کی باتوں اور تقریروں میں ظرافت کی چاشنی بڑا مزہ دیتی تھی، یعنی باتیں کرتے کرتے وہ کہیں کچھ شوخی، کہیں مذاق کر جاتے، باتوں میں ظرافتوں کبھی کبھی شوخی کی حد تک پہنچ جاتی تھی، تو لوگوں کو ان کا یہ انداز بہت پسند تھا، اس لیے ان کی تقریر سننے کے لیے بیٹھ جاتے۔ دوسروں سے کام لینے کا انہیں بڑا اچھا سلیقہ تھا۔ یہ پیرا بھی اہم ہے، ایک پیرا پہلے میں نے بتایا تھا شروع میں جو کل ہم نے پڑھا تھا، اور ایک یہ پیرا ہے، وہ پیرا تھا کہ وہ جوہر قابل تھے مگر موقع کی طاق میں تھے، وہ والا پیرا بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ والا پیرا بھی امپورٹنٹ ہے کہ دوسروں سے کام لینے کا بڑا اچھا سلیقہ تھا۔ وہ کچھ ایسے مہر آمیز محبت بھرے انداز سے کہتے کہ اس طرح ہمت افزائی کرتے کہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام کرتے تھے۔ اپنے ملازموں اور ماتحتوں سے بھی ان کا سلوک ایسا ہی تھا۔ وہ ان کی تعمیل، ان کے حکم کی تعمیل ایسی تندہی یعنی محنت اور شوق سے کرتے جیسے ان کا کوئی ذاتی کام ہو، اور وقت پر جان لڑا دیتے تھے۔ یہ اگر وہ دیکھیں، اگر چاہتے نواب صاحب تو اپنے ماتحتوں سے، ملازموں سے حکماً بھی کام کرا سکتے تھے، لیکن نہیں، ان کا انداز ہی ایسا تھا، جو کام محبت سے ہوتا ہے، جو پیار سے ہوتا ہے، وہ سختی سے نہیں ہوتا۔ اب یہ محبت کے انداز سے ان کا اندازہ لگا لیں کہ وہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام کرتے تھے، سخت محنت سے کرتے تھے، اور اس میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ آدمی کے پہچانے میں بھی انہیں خاص ملکہ تھا، اہلیت تھی، طاقت تھی کہ تھوڑی سی ملاقات بات چیت میں آدمی کو پوری طرح بھانپ لیتے، اندازہ لگا لیتے تھے، کیونکہ ان کے ملنے والوں میں ہر قسم کے لوگ تھے، برے بھی تھے اور بھلے بھی تھے۔ دنیا ظاہر ہے نیکیوں کے لیے نہیں بنی، بدوں کا بھی اس میں حصہ ہے، اور بعض تو وہ بات سمجھتے کہ دنیا کی رونق انہی کی وجہ سے ہے۔ ان کا تعلق دونوں سے رہا، دونوں سے کام لیتے تھے، اور آخر میں دیکھیں میں آپ کو یہ ہم پڑھتے ہیں
کہ نواب صاحب کو مطالعے کا بہت شوق تھا. اخبارات اردو فارسی عربی کتابیں برابر پڑھتے رہتے تھے. انگریزی چونکہ پڑھنا نہیں آتی تھی ان کے اخبارات اور مضامین پڑھوا کر سنتے تھے. جن کو آتی تھی ان سے پڑھوا سنتے. انگریزی کی ایسی کتابیں جو ان کے مزاج یعنی مزاج کی ہوتی تھی ان کا ترجمہ کرا کر سنتے اور پڑھتے اور بحث کرتے. ان کی کتب خانے میں ہر قسم کی کتابیں تھیں. یہ بھی آبجیکٹو امپورٹنٹ ہے کہ فارسی عربی انگریزی کی اعلیٰ درجے کی کتابیں موجود تھیں. اور سر سید کی وفات کے قریب زمانے میں اردو کی مخالفت کا آغاز ہوا. اگرچہ سر سید کی حالت اس وقت نازک تھی, وہ بوڑھے ہو چکے تھے, بیمار رہتے تھے, لیکن اردو سے محبت, اس کے لیے وہ جواں ہمت بوڑھا اس کے متعلق لکھا پڑھی شروع کر دی. اردو کی امپورٹنس لوگوں کو بتانا شروع کر دی. چونکہ محسن ملک جو ہیں وہ صحیح پیروکار ہیں سر سید کے, اور انہوں نے ان کے زمانے بھی مخالفت نے زور پکڑا. تو چونکہ وہ راستہ وہ طریقہ کار سر سید ان کو گائیڈ لائن دے گئے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ اردو کی حفاظت اور حمایت کے لیے ایک انجمن قائم کی, اور جس کا ایک عظیم الشان جلسہ لکھنؤ میں ہوا. اس میں نواب صاحب نے بڑی زبردست اور اثر تقریر کی, لوگوں پر اثر ہوا اور اردو کی محبت بڑھ گئی, ان کی جوش ان کا جذبہ بڑھ گیا. تو کہتا ہے مصنف کہ نواب اس شاہراہ پر گامزن رہے, اسی سڑک پر چلے, اسی راستے کو اپنایا جس کی بنیاد داغ بیل سر سید ڈال گئے تھے. یعنی سر سید نے جو لائن مقرر کی آپ نے سرے اسی سڑک کو پکڑا, اسی راستے کو پکڑا, اسی طریقے کو پکڑا. اور سید کے بعد محسن ملک نے ان کے کام کو جس طرح سنبھالا, نبھایا, بڑھایا, یہ انہی کا کام تھا. ان کے بعد کوئی ان کی یادگار بنائے یا نہ بنائے, محسن کے کام ان کی سب سے بڑی یادگار ہے. تو یہ ہمارا آج کا چیپٹر تھا, اور اس میں جو ماخذ اس کا وہ چاند ہم اثر یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں. اور اس میں 3 پیرے ہیں جو آپ نے کرنے ہیں. خلاصہ تو اس کا موسٹ امپورٹنٹ ہے, وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. 3 پیرے اس کے میں نے پہلے بتایا. ایک پہلے پیج پر ہے جو ہم نے کل پڑھا تھا, اور وہ تھا کہ یہ والا ہے کہ وہ جوہر قابل تھے مگر موقع کی طاق میں تھے, یہاں سے لے کر مدبر ان کا لوہا مان گئے, ایک یہ تھا. اور دوسرا پیرا جو ہے اس میں تقریر کے وقت منہ سے پھول جھڑتے تھے, یہاں سے سٹارٹ ہو کر وہ آپ لے جائیں وصول کیا, عطیہ کالج کے لیے وصول کیا, یہ دوسرا پیرا ہے. اور تیسرا پیرا اس میں امپورٹنٹ ہے کہ دوسروں سے کام لینے کا انہیں بڑا سلیقہ تھا, یہاں سے لے کر جان لڑا دیتے تھے. تو یہ 3 پیرے ہیں. پلیز میں بار بار کہتا ہوں آپ سے کہ آپ اس کی تیاری کیا کریں, اس کو آپ یاد کریں, لکھ کر دیکھیں, اور مجھے بھی آپ سینڈ کریں تاکہ میں اس کی جو ہے وہ دیکھ سکوں آپ کی کاوشوں کو, اور اس میں کوئی کمی بیشی تو اس کو ہم ڈسکس کر سکیں. تو یہ جو ہے ہمارا چیپٹر اس کا اختتام ہوا. اس میں ایکسرسائز میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہو. کل انشاءاللہ ہم نیکسٹ چیپٹر جو ہے مولانا محمد حسین آزاد کا محنت پسند خیرت مند, اس کو سٹارٹ کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ زندگی رہی کل ملاقات. فی الحال خدا حافظ. السلام علیکم.